ڈاکٹر مصدق صاحب، جو بائیڈن کے فون کال کے اوپر بھی وہ انٹرویوز کے اندر کہتے تھے کہ جب اس کے پاس ٹائم ہوگا وہ کال کر لے گا. جو بائیڈن نے کال نہیں کیا عمران خان کو، دیٹ شوز انہوں نے پاکستان میں امبیسڈر نہیں لگایا 4 سال، اس کے بعد امبیسڈر آیا. تو ہمارا کتنا قربت رہ گئی تھی اپنے بائی لیٹرل ریلیشن میں، اس سے نظر آتی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں تو اس کو ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہوں کہ آپ کس کس ریلیشن شپ کو روئیں گے. سر اب میں ملکوں کے نام لینا شروع کروں گا تو بہت معیوب سی بات ہو جائے گی، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ فرانس کے صدر نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں بزی تھا، میں نے اس کی کال نہیں دی. کون سا دنیا کا ایسا وزیر اعظم ہے یا سربراہ ہے جو ایسی گفتگو کرتا ہے؟ سر پھر اس کے نتیجے میں فرانس کے سفیر کو یہاں پہ یہ کہنا پڑا کہ یہ تو ٹیلی فون ایمبیسی نے کیا تھا، اور یہ ایمبیسی میں ٹیلی فون صرف وقت طے کرنے کے لیے تھا، مبارکباد دینے کے لیے. تو پھر مبارکباد مل گئی ایسی گفتگو کر کے؟ یا وہ گفتگو فرمانا کہ میں مودی کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں لیتا، یا یہ کہنا کہ میں امریکہ کے ٹیلی فون کا صدر کا انتظار کر رہا ہوں اور یہاں سے سیکیورٹی کے معاملات طے کرنے کے لیے ہمارا سیکیورٹی ایڈوائزر گیا اور وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ٹیلی فون نہیں کرتے. سر یہ گفتگو ہے. اور اسی طرح کی گفتگو جو ہے دیگر جگہوں پہ، اب میں ممالک کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں جہاں جہاں جاتا ہوں سر پہلے ہمیں ہیلنگ کرنی پڑتی ہے، پہلے ہمیں جا کے اپنے ریلیشن شپ کو دوبارہ سے استوار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے یا اپنے رویے سے یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ ہم رسپانسبل لوگ ہیں اور ہم اس گفتگو کو ادھر ادھر نہیں لے کر جائیں گے، اور وہ سائفر کی طرح جیبوں سے کاغذ نکال کے ایک مجمع نہیں لگائیں گے جس کی شکار فورن پالیسی ہو جائے. مگر کیا میں آپ کو بتاؤں سر، فورن پالیسی تو انہوں نے ڈیزاسٹر زون بنا دیے، یعنی کسی کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے نہیں چھوڑے. کبھی ایک ملک کو کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے ہاں آنا تھا، ہمیں ایک اور دوست ملک نے روک لیا، پھر اسی کے بعد اعلان کر دیا کہ وہ انہوں نے ہمیں روک لیا تھا لیکن ہمیں رکنا نہیں چاہیے تھا، دونوں ملکوں سے دوستی خراب کر دی. یہ کس طرح کی فورن پالیسی ہے؟ اس وجہ سے سر فورن پالیسی کا تو چھوڑ ہی دیں آپ. سعودیز ڈاکٹر صاحب ابھی سعودیز نے دوبارہ پبلکلی ایک پوزیشن لے لی IMF کے پروگرام کا. انہوں نے نام لے کر بول دیا ان کے فائنانس منسٹر نے کہ ہم ایجپٹ کی اور پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسے ویسے نہیں دیں گے، انہیں بھی اپنی ریفارم کرنی پڑیں گی، اپنا گھر وہ بھی ٹھیک کریں پھر ہم بھی مدد کریں گے. جی میں نے تو آپ کو اس پروگرام کے شروع میں بتایا ہے کہ ہم تیار بھی ہو گئے ہیں، ہم نے IMF کو دعوت بھی دے دی ہے، ہمارے پاس پورا ایک مسودہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ریزنیبل نیگوشیشن کر کے اپنے ملک کو غریب لوگوں کو بھی بچا سکیں گے اور رسپانسبلی پروگرام کو آگے بھی بڑھا سکیں گے. یہی سب لوگ کہہ رہے ہیں اور یہی ہمارا موقع تھا اس وقت، اس وجہ سے ہم تو اس سے بھاگ نہیں رہے. شیخ وقار صاحب، جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، اس کو کدھر جاتا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اتنے بڑے چیلنج ہیں اور بڑے دل جگرے سے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے، اس کے ساتھ آپ اور ٹنکرنگ نہیں کر سکتے. 2-3 مہینے ضائع ہو گئے پاکستان کے، آپ کو یہ فیصلے لینے ہیں اور آگے نکلنا ہے. اس سے ایک تکلیف آئے گی بہت شدید قسم کی، اور اس کے اندر سے گزرے بغیر اب راستہ بھی نہیں ہے. تو کیا وہ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اسی پولیٹیکل سچویشن کے اندر ان مشکل فیصلوں سے ہم لے کے آگے نکل جائیں گے یا بھی پھنسے رہیں گے؟ ملک صاحب، یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ پولیٹیکل سچویشن جب تک سیٹل نہیں ہوگی، کوئی مشکل فیصلہ بھی پاکستان کو اس کرائسس سے نہیں نکال سکے گا. پولیٹیکل سچویشن کا تھمنا ضروری ہے، اس کا سیٹل ہونا ضروری ہے. یہ جو ٹرموائل، یہ جو ہجانی کیفیت اور یہ جو بے چینی کی میں تینوں ٹا دیاں گا، میں تینوں لے آواں گا، میں نہیں جانا، میں آنا ہے، یہ جو تماشا روز ٹی ویوں کے اوپر لگا ہوا ہے، جس کے اندر لوگوں کی مہنگائی سے ہونے والی اذیت بھی چھپ چکی ہے. ہم ان دوسری ڈسکشنز میں آ جاتے ہیں. آپ نے تو اچھا کیا، آپ نے اس میں بات کر لی. موسٹلی ٹاک شوز بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں فلانے نے انہوں یہ کر دیتا، فلانے نے یہ کر دیتا. وہ لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اگر الیکشن، میری ذاتی رائے میں الیکشن اگر ہو جائے تو اس سے یہ ہجانی کیفیت یہ ختم ہو جائے گی. جس کو پاکستانی عوام موقع دے وہ مشکل فیصلے لے، اور مشکل فیصلے لینے کے بعد پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرائسس سڑکوں پہ رہے، یہ کرائسس میڈیا پہ رہے، اخباروں میں تماشا لگا رہے، پاکستانی سیاستدان ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی، وہ قوم کے زخموں پہ نمک چھڑکتے رہے، صرف اپنی کہانیاں سنا کے، روز نئے وزیر آتے رہے، وہاں سے اسمبلیاں آتی رہے، وہاں سے اسمبلیاں جاتی رہے، اور پھر اس دوران آپ اوکھے فیصلے لے کے ملک کو اکنامک کرائسس سے نکال لیں تو یہ پھر خام خیالی ہے لوگوں کی، یہ نہیں جوڑا. آپ کو ڈاکٹر مصدق، میں صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے لے لوں.
کلوزنگ ریمارکس آپ سے لے لوں. 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سر کے اوپر ہیں اور اسی کے اندر آپ کو یہ اقدامات کرنے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دونوں چیزیں وقت پہ ہوں گی؟ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ودن 90 ڈیز ہوں گے اور ساتھ یہ مشکل فیصلے بھی ہو جائیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونی چاہیے. صوبائی اسمبلیوں کے بھی جو معاملات ہیں وہ آئین کے مطابق اپنے وقت سے ہونے چاہیے اور وفاقی حکومت کا بھی معاملہ آئین کے مطابق اپنے وقت سے ہونا چاہیے. جب ہم آئین کو تعظیم اس کی کریں گے، اس کو عزت دیں گے، تو ایک رول بک سارے لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور ملک آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. باقی مشکل فیصلے، پاکستان 75 سال سے مشکل ہی فیصلے کرتے آ رہا ہے. میں نے کوئی آسان فیصلے تو آج تک دیکھے نہیں ہیں. ہاں یہ ایک مشکل وقت ہے، اس سے پہلے بھی ایک مشکل وقت تھا، اس سے پہلے بھی ایک مشکل وقت تھا. امید صرف یہ ہے کہ آنے والا وقت مشکل نہیں ہوگا. یہ جو نا امیدی پھیل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہم سب کی، جو لوگ سیاست میں ہیں، جو لوگ لکھتے لکھاتے ہیں، ان کی یہ ہے کہ اس نا امیدی کی دلدل میں قوم کو نہ درست دیں.